السلام علیکم۔ قرآن مجید کے وسیع و رس سمندر میں ایک ایسی صورت ہے جو اپنے اندر بڑی گہری حکمتیں اور پراسرار راز رکھے ہوئے ہے۔ یہ سورہ توبہ ہے۔ سورہ توبہ میں اتنی برکت اور اتنی تاثیر ہے جو آپ کی زندگی بدل دے۔ جی ہاں، آج میں سورہ توبہ کا ایک بہت ہی خاص روحانی عمل شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس عمل کی بڑی خاصیت ہے، جب آپ اسے میری بتائی ہوئی خاص ترکیب سے کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکات پہلی مرتبہ میں ہی آپ کو حیران کر دیں گی۔ گارنٹی ہے، بے شک آزما لینا۔ سورہ توبہ قرآن مجید کی سب سے طویل اور جامع ترین صورتوں میں سے ایک ہے، جس میں 129 آیات ہیں۔ اس میں ایمان، توبہ، جہاد، صدقہ اور غیر مسلموں کے ساتھ سلوک جیسے موضوعات کے سمندر بھر دیے گئے ہیں۔ اگر میں باریکی سے اس میں چھپی حکمتیں بیان کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ ویڈیو لمبی ہو، اس لیے اختصار سے کام لیتے ہوئے اس پر مختصر سی بات کر کے ویڈیو کو اینڈ کر دوں گا۔ اس سورت کے کئی نام ہیں، جن میں سب سے مشہور دو ہیں، ایک توبہ اور دوم برات۔ توبہ اس لیے کہ اس میں مسلمانوں کی توبہ قبول ہونے کا بیان ہے، جبکہ برات اس لیے کہ اس میں کفار سے برات کا ذکر ہے۔ یہ قرآن مجید کی واحد ایسی صورت ہے جس کا آغاز بسم اللہ سے نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ مکہ کے باقی ماندہ کافروں کے لیے اللہ کی طرف سے الٹیمیٹم تھا، جنہوں نے حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی اور اسلام کی مخالفت کی تھی۔ دراصل اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے، فی الحال یہاں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ منٹوں کی ویڈیو گھنٹوں میں چلے جائے گی۔ بس مختصر میں اتنا جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ دین صرف اور صرف اسلام ہے، جسے غالب کرنے اور ادیان باطلہ کو نیست و نابود کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور ساتھ ضمانت بھی دی کہ دین کا چراغ گل کرنے کے لیے کفار و مشرکین اور منافقین کی ہر سازش کو اللہ تعالیٰ ناکام بنائے گا اور اپنے دین کو مشرق سے مغرب تک قائم فرمائے گا۔ اس صورت کے پڑھنے اور سمجھنے والوں کے لیے اس میں بہت سے اجر و ثواب، فائدے اور برکتیں پوشیدہ ہیں۔ اس کی ایک ایک آیت اپنے اندر بڑی گہری حکمتیں اور فوائد و ثمرات کے لازوال خزانے رکھتی ہے۔ یہ ہمیں اپنی زندگی میں آنے والی کسی بھی پریشانی یا مشکل سے نکلنے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اگر آپ خدا نخواستہ مشکلات کا شکار ہیں، ہر طرف سے مشکلوں نے گھیر رکھا ہے، تو ان سے نجات کے لیے سورہ توبہ کی آخری آیت کا پرتاثیر عمل کر لیجئے۔ آپ کی آسانی کے لیے میں نے آیت ڈسپلے پر لگا دی ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ آیت اللہ پر توکل اور بھروسے کا اعلان ہے، کیونکہ صرف وہی ہے جو ہر چیز پر مکمل قدرت اور مکمل کنٹرول رکھتا ہے۔ یہ توحید، اللہ کی وحدانیت اور انفرادیت کا بیان ہے۔ اگر کوئی شخص مشکلات میں گھرا ہوا ہو تو اسے چاہیے کہ یہ آخری آیت 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام پڑھ لیا کرے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے تمام کام آسان فرما دیں گے۔ یہ بڑا مجرب عمل ہے۔ اگر کوئی شخص یہ وظیفہ پڑھے اور اسے فائدہ نہ ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس میں ایک عجب سی روحانی تاثیر ہے۔ جیسے ہی بندہ یہ کلمات ادا کرتا ہے تو اس کے کام بنتے چلے جاتے ہیں۔ ہاں، یقین میں کمی ہو تو یہ الگ بات ہے، ورنہ یہ عمل اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ سب سے بہترین مددگار ہے، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور سب سے زیادہ مہربان ہے۔ اگر آپ اللہ پر توکل رکھیں تو وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، ہر موڑ پر آپ کی دستگیری فرمائے گا۔ یہ آیت ہمیں اس ایمان اور بھروسے کے بارے میں بھی بتاتی ہے جو ہمیں صرف اور صرف اللہ پر ہونا چاہیے، کیونکہ وہ واحد و یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہی عرش عظیم کا مالک، تمام بادشاہوں کا بادشاہ اور تمام امور کا نگران ہے۔ صرف وہی ہے جو ہماری مشکلات اور چیلنجوں میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ وہ بہترین محافظ اور بہترین مددگار ہے، اور وہ ہر حال میں ہمارے لیے کافی ہے۔ لہٰذا میرے ساتھیوں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس آیت کو صبح و شام باقاعدگی سے پڑھیں، خاص کر مشکل اور پریشانی کے وقت کیسے اپنا خاص وظیفہ بنا لیں۔ جب کبھی کوئی مشکل اور پریشانی پیش آئے تو یہ عمل کریں اور اللہ سے اخلاص اور عاجزی کے ساتھ دعا مانگیں۔ اللہ یقیناً آپ کی دعاؤں کا جواب دے گا،
اور آپ کو آپ کی مشکلات سے نجات اور آسانی عطا فرمائے گا۔ وہ سب سے زیادہ مہربان اور رحیم ہے، اور وہ اپنے بندوں کا پکارنا اور دعائیں مانگنا پسند کرتا ہے، اور انہیں کبھی اکیلے نہیں چھوڑتا۔ ان کے تمام امور میں ان کی مدد و نصرت کرتا ہے۔ یہ بہت قیمتی عمل ہے اور ہے بھی نہایت ہی آسان۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ مصیبت و پریشانی کے وقت یہ عمل کرے۔ اگر ویڈیو کو مختصر رکھنے کی قید نہ ہوتی تو میں آپ کو اس عمل سے جڑے چند ایمان کو تازہ کر دینے والے واقعات بھی سناتا کہ ان الفاظ کی کیا عجب طاقت ہے۔